سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 56۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ولا تفسدوا في الأرض، اور مت فساد مچاؤ زمین میں، بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اسی اللہ کو پکارو ڈرتے ہوئے بھی، امید رکھتے ہوئے بھی۔ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ کی رحمت قریب ہے نیکی کرنے والوں کے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خود سے مانگنے کے، عبادت کرنے کے، ذکر کرنے کے دو آداب بیان کیے۔ ایک یہ کہ اللہ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگا جائے، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین سے چپکے چپکے مانگا جائے، خفیہ۔ یہ دونوں ادب ایسے ہیں جن کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، یعنی جسم کے ساتھ ہے۔ عاجزی، انکساری، گڑ گڑاہٹ، رونا دھونا، یہ بھی جسم میں نظر آئے گا، اور چپکے چپکے دعا مانگنا یہ بھی ظاہری اور جسمانی طور پر نظر آئے گا۔ ایک ادب دل کا بھی ہے، دعا مانگتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، تینوں جگہ پر وہ دل کا ادب ہے۔ وہ ادب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرے یا دعا مانگے یا عبادت کرے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر بھی پورا ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی پوری ہو۔ یعنی اس وجہ سے ڈرے بھی کہ ہو سکتا ہے میری عبادت قبول نہ ہو سکتا ہے میری عبادت منہ پہ مار دی جائے، ہو سکتا ہے میرا ذکر، میری دعا قبول نہ ہو میرے گناہوں کی وجہ سے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، پراگندہ حالت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے ہیں، فقیرانہ حالت ہے، یعنی ایسی حالت ہے کہ سنگ دل سے سنگ دل انسان کو بھی اس پہ رحم آ جائے۔ اس حالت میں وہ اللہ کو پکارتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ پاک جو کریموں میں اکرم ہے، سخیوں میں سب سے بڑا سخی ہے، وہ بھی اس پہ رحم نہیں کرتا، کیونکہ اس کا لباس بھی حرام، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، تو کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ تو یہ ڈر اور خطرہ بھی ہو کہ میری کمی کوتاہی، میری غفلت، سستی اور گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے میری دعا قبول نہ ہو، اور یہ بات بھی پورے وثوق اور یقین کے ساتھ دل میں ہو کہ اللہ میری دعا ضرور قبول کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک ہر بندے کی دعا قبول کرتے ہیں جب تک کہ وہ تین کام نہ کرے۔ ایک یہ کہ گناہ کی دعا نہ مانگے، ایک یہ کہ وہ قطع رحمی کی دعا نہ مانگے، اور تیسرا یہ کہ وہ جلدی نہ کرے۔
صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے پوچھا اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جلدی نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک بندہ یہ نہ کہے کہ میری تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے، میں دعائیں مانگتا ہوں میری اللہ قبول ہی نہیں کرتا، فرمایا جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ٹھیک ہے پھر میں نہیں سنتا، پھر جاؤ جو سنتا ہے اس کو سنا لو، مفہوم عرض کرو۔ تو یعنی یہ یقین ہو، دل میں اطمینان ہو کہ میں نے دعا کی ہے اللہ میری دعا ضرور قبول کریں گے۔ قبولیت کے طریقے ہیں اس کے، ایک یہ کہ وہی چیز عطا کر دے، ایک یہ کہ وہ چیز نہ دے اس کے بدلے میں کوئی اور چیز دے دے، ایک یہ کہ نہ وہ چیز دے نہ کوئی اور چیز دے بلکہ دعا کا ثواب آخرت میں ذخیرہ کر دے، یہ بھی قبولیت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندے کو وہاں اپنی ان دعاؤں کا اجر ملے گا جو دنیا میں بظاہر قبول نہیں ہوئی تو اس کا اجر دیکھ کے بندہ تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں ایک بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، سب کا اجر مجھے یہی ملتا۔ تو اس لیے اللہ سے پورے وثوق اور یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ درمیان میں ایک جملہ ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کو اس کی اصلاح کے بعد پھر بگاڑو مت۔ فساد اور اصلاح یہ دو متضاد لفظ ہیں۔ زمین کی اصلاح کیا ہے؟ زمین کی ظاہری اصلاح بھی ہے باطنی اصلاح بھی ہے۔ ظاہری اصلاح تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر رہنے کے سارے اسباب رکھے، زندگی گزارنے کے تمام وسائل اس زمین پہ رکھے، اس کو نہ زیادہ سخت بنایا کہ یہ ٹوٹے نہ، اس کی کھدائی نہ ہو سکے، اور نہ اتنا نرم بنایا کہ اس پہ کوئی چیز ٹک نہ سکے۔ کھدائی بھی ہو سکتی ہے، آج 100 منزلہ عمارتیں بھی اس کے سینے پہ کھڑی کر دیں تو یہ کبھی نہیں کہتی میں نے نہیں اٹھانا اتنا بوجھ۔ اللہ نے اس زمین کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، اس میں غلہ بھی ہے، اناج بھی ہے، اس میں معدنیات بھی ہے، اس میں زندگی گزارنے کے سارے وسائل اور اسباب، یہ اس کی ظاہری اصلاح ہے۔ اور اس کا فساد کیا ہے؟ ان وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم، اللہ کے دیے ہوئے اسباب و وسائل کو شریعت سے ہٹ کے تقسیم کرنا۔ دیکھو میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں زمین دی ہے تو زمین کو صحیح چلانے کے لیے نظام بھی دیا ہے۔ جب تک اس زمین پر وہ نظام نہیں آئے گا جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، قانون شریعت ہے، تب تک اس زمین کو چین اور سکون نہیں مل سکتا۔ کہ جس کا گھر ہے، جس کی جگہ ہے، جو مالک ہے، اس کا نظام نہیں چلے گا تو معاملات میں کیا آئے گا؟ بگاڑ آئے گا۔ آج ہمارے گھر میں آ کر کوئی بندہ دخل اندازی کی کوشش کرے تو کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی۔ ہماری دکان کے باہر تھڑے پہ کوئی بندہ آ کے اپنا پھٹا لگانا چاہے تو کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی۔ ہم کیا کہیں گے؟ بھائی مالک میں ہوں، تم کون ہوتے ہو میری اجازت کے بغیر یہاں اپنا نظام چلانے والا؟ تو میرا آپ کا ایمان ہے پوری کائنات کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اس کائنات میں نظام بھی چلے گا تو صرف اللہ کا۔ یہ ظاہری ہے۔ اور باطنی کیا کہ ہر نیکی زمین کی اصلاح ہے اور ہر گناہ نافرمانی زمین کا بگاڑ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ایک دفعہ صلاح والی، اصلاح والی، نیکی والی بنا دیا ہے تو اب گناہ کر کے اس کو بگاڑو مت۔ شرک سے لے کر معمولی گناہ تک سب ہی فساد ہے، اور توحید سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی نیکی تک سب زمین کی اصلاح ہے۔ تو لہذا فرمایا کہ اس زمین کی اصلاح کے بعد اللہ کی نافرمانی کر کے اس زمین کو بگاڑو مت، اس کے اندر بگاڑ نہ پیدا کرو۔
وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ کو پکارو. دعا کا مطلب وہی پکارنا بھی، یاد کرنا بھی، عبادت کرنا بھی، تینوں مطلب. دعا کرو تب بھی خوف اور طمع دونوں رکھتے ہوئے، ذکر کرو تب بھی خوف اور طمع دونوں رکھتے ہوئے، عبادت کرو تو تب بھی دل میں خوف بھی ہو اللہ کا، اور طمع اور امید اور یقین بھی ہو کہ میرا مالک مجھے ضائع نہیں کرے گا. میرے عزیز دوستو، علماء نے لکھا ہے زندگی کے اندر جوانی میں خوف غالب رہنا چاہیے تاکہ گناہوں سے بچے، اور بڑھاپے میں جو موت کے قریب ہو امید غالب ہونی چاہیے کہ اللہ نے جب مجھے ساری زندگی نیکیوں کی توفیق دی ہے تو یقیناً وہ میرا خاتمہ بھی ایمان پہ ہی کرے گا. اللہ کی رحمت سے امید ہونی چاہیے. اس کا یقین دلایا اللہ تعالیٰ نے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. پکی بات ہے اللہ کی رحمت ہمیشہ نیکی کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے. اللہ اپنی رحمت کے اعتبار سے نیکی کرنے والوں، احسان، محسن کس کو کہتے ہیں؟ حدیث جبرائیل علیہ السلام میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام سے، من احسان، احسان کیا ہے؟ اس میں آپ نے جواب کیا ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم سے کم یہ کیفیت پیدا کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہمارے شیخ اور مرشد اول حضرت مفتی عبدالستار صاحب اللہ ان کی قبر سے کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دوسرا جملہ پہلے جملے کی تعلیل ہے، دوسرا جملہ پہلے جملے کی علت ہے. ایسی کیفیت پیدا کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جب اللہ دیکھ رہا ہے تو یقیناً تم بھی اللہ کو دیکھ رہے ہو. اس کیفیت کے ساتھ عبادت، اس کیفیت کے ساتھ دعا، اسی کیفیت کے ساتھ ذکر، اور اسی کیفیت کے ساتھ 24 گھنٹے گزارنا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ احسان ہے. اور جو ایسا محسن ہوگا اللہ کی رحمت اس کے نیڑے نیڑے ہی ہوگی، اللہ کی رحمت اس کے بہت قریب ہوگی. اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنی رحمت سے بہرہ مند فرمائے اور کبھی ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرمائے، اور جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد کما انت اہل. صلی علی محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير. رات ہمارے ابلاغ کے ہمسائے چودھری اکرم والا صاحب قضاء الہی سے انتقال فرما گئے تھے. 11 بجے رات جنازہ تھا. اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرما. بہت اچھے نیک انسان تھے. اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما. کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما. اے اللہ ان کے بچوں بچیوں کو سب کو سوگواران کو صبر جمیل نصیب فرما. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما. بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین.